کہیں شاد سبب ہوئی میں مٹھڑی جند جان بلب سونا خوش وسدا بچ مل کرب وا سونا ٹول یار سجن وا ساول ہو تم جاز وطن آ دیکھ فرید دا بیت ہم روز ازل دی تانگ طلب آ دیکھ فرید دا بیت ہم روز ازل دی تانگ طلب ہوئی میں اٹھڑی جند جان بلب سونا خوش وسدا بچ سب کا خالق و مالک و سب کا رازق اللہ جل وعلا کی سلام و حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی اکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب کا نائب مطلوب ماں کے لقاب امم فخر قوت والی قوم مقام سیاد مقام سید یوسف سرور لالا رفا نیر آبا سر نشین مہوشا محبوبہ شہنشاہ حسینہ تقیمہ دورہ سر خیر جوہر جمالہ جلوہ صوفیہ غزال نور ذات لم یزال باعث تکوین عالم فخر عالم و بنی عالم نیر باتہا رازدار ما اوقا شاہد ما نواب صاحب علم نشا معصوم آمنہ احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حضرت خواجہ غلام فرید کے محبت بھرے اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محتشم ذی وقار برادر اسلام، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے حضور سیدنا بابا فرید الدین مسعود کا شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات، چونکہ آپ اولیاء کے سرخیر ہیں اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو جو مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ آپ سے مخفی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے سگے اور ہوتے ہیں تو چند دن دعاؤں اور ان کے ذکر کے بعد ہم نے بھول جاتے ہیں۔ کسی کے پاس وقت نہیں کہ کوئی کسی کو یاد کرے۔ جن کا طوطی بولتا تھا آج ان کی قبروں پہ خاک ہو رہی، اور جو کج گلاب تھے آج ان کی قبروں کے نشان بھی ختم ہو گیا۔ وہ کیا تھا؟ مشتاق یوسفی نے مٹ گیا مشتاق دل سے، رنجے یاد رفتہ دام، پھول مہنگے ہو گئے قبر قرآن کی ہوئی۔ کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ کسی کو یاد کرے۔ لیکن نہ عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں اور نہ میرے بابا کا ذکر مان پڑا ہے۔ جو وقت گزرتا چلا جاتا ہے، شیخ الاسلام حضور سیدنا زہد الانبیاء کے تذکرے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اتنی عظیم المرتبہ شخصیت ہے حضور سیدنا شیخ الاسلام بابا فرید الدین مسعود کا شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو آپ کا ایک فیضان ہے
کہ جس سے ایک جہاں آباد ہے۔ آپ نے دین اسلام کا جس قدر کام کیا اور آپ کے فیضان سے اسلام کا نور اس بر صغیر اور بالخصوص اس حصہ میں جیسے پھیلا تو 22 نسلیں جن میں کوئی ہندو تھے، مختلف وہ کافر قومیں تھیں، لیکن آپ نے اسلام کی تعلیمات کے سامنے رکھ کے اتنے خوبصورت انداز سے انہیں دعوت اسلام دی کہ وہ اسلام کے پیروکار بن گئے، اور آج اس دنیا میں ہمیں ہر جگہ پہ اسلام نظر آتا ہے۔ انہوں نے ہمارا پاکستان سن 1947 کو مارچ سے وجود میں آیا ہے۔ پاکستان جو ہمارے بزرگوں نے محنت کر کے اس کو بنایا ہے، لیکن حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اس دھرتی پہ آپ نے قدم رکھا ہے اور وجودم کو پاک پتن بنایا ہے تو انہوں نے اس وقت ہی پاکستان کی بنیاد رکھ دی۔ الفاظ کا فرق ہے، مفہوم وہی ہے۔ پاکستان یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک لفظ پاک اور دوسرا ستان۔ پاک طیب اور ستان رہنے کی جگہ، یعنی رہنے کی پاکیزہ جگہ جو اللہ نے ہمیں دھرتی دی ہے، یہ رہنے کی پاک جگہ۔ ستان کا معنی ہوتا ہے رہنے کا۔ اب آپ دیکھیں گے افغانستان افغانی کے رہنے کی جگہ، ہندوستان ہندو کے رہنے کی جگہ، اور پاکستان رہنے کی پاک جگہ، کیونکہ یہ کسی ذات کی طرف منسوب نہیں ہے، یہ وصف کی جانب منسوب ہے کہ رہنے کی پاک جگہ۔ اب ایک طرف ہے پاکستان اور دوسری طرف ہے پاک پتن، تو پاکستان والا جو لفظ پاک ہے، یہ پاک پتن میں جو پاک ہے یہ بھی وہی پاکستان والا ہی پاک ہے، اور ستان کا معنی رہنے کی جگہ اور پتن کا معنی بھی رہنے کی جگہ ہے۔ تو پاکستان کا معنی رہنے کی پاک جگہ اور پاک پتن کا معنی بھی رہنے کی پاک جگہ۔ تو جو پاکستان صدیوں بعد مار سے وجود میں آیا، میرے پاک پتن کے بابا نے اس کی بنیاد صدیوں پہلے ہی رکھ دی تھی۔ تو یہ جو نعرہ لگایا گیا تھا، اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ پاکستان کی اصل جو بنیاد ہیں یہ اولیاء کرام ہیں۔ شیخ ہمارے شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی ذات ہے کہ جنہوں نے پاکستان کا نظریہ یہاں پہ سامنے رکھا، ورنہ یہ ہمارے بزرگ جو ہے نا قائد اعظم حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ، یہ شروع میں یہ تو ہندو مسلم اتحاد کے داعی تھے۔ قائد اعظم جو ہے وہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر مانے جاتے تھے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہندوستان ہمارا ہے، ہم اس کی بلبلیں ہیں۔ یہ آپ کی شاعری موجود ہے کہ آپ کہتے تھے کہ ہم متحدہ جو ہے وہ قومیت کے حامل ہیں، لیکن جب انہوں نے پھر تعلیمات پڑھی حضرت شیخ مجدد الفسانی کی تو پھر ان کا نظریہ بدلا۔ تو پہلے وہ فرماتے تھے کہ یہ متحدہ قومیت ہے یہ ایک جگہ، لیکن بعد میں انہوں نے پھر یہ لفظ بولا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ تو یہ شیخ مجدد الفسانی کی تعلیمات کے بعد ان کا یہ نظریہ بنا ہے، اور یہی نظریہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وجودم کی بستی میں بیٹھ کے لوگوں کے تماموں کے ذریعے ان کے دلوں میں اتارا، اور اسلام کا نور جو ہے وہ اس کو بانٹا اور تقسیم کیا۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لقب ہے درج شکر، جس کا معنی شکر کا خزانہ ہے۔ تو اس کی علماء نے کئی اسباب تسمیہ لکھے ہیں کہ آپ کو گن شکر کیوں کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو وہ معروف روایت ہے حضرت رابعہ اثر بی بی قسم رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ نے حضرت بابا فرید کو جو ہے وہ جنم دیا تو بچوں سے الگ تھلگ تھے، نیکی کی جانب آپ کا مزاج اور جو ہے وہ اچھے کاموں کی جانب آپ کی مائلگی نظر آتی، اور عام بچوں کی طرح وہ آوارہ یا کھیل کود میں وقت نہیں گزارتے تھے۔ تو کسی نے بی بی قسم سے پوچھا کہ آپ نے یہ فرید کے اندر یہ چیز کیسے آئی؟ تو آپ فرمانے لگی کہ یہ فقط اسی کا کمال نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا میرا حصہ بھی ہے۔ تو بیویوں نے کہا کہ آپ کا حصہ کیا ہے؟ فرماتی ہیں کہ میں نے جتنی دیر فرید کو دودھ پلایا ہے
میں نے وضو کے بغیر اس کو دودھ پلایا ہی نہیں، میں ہمیشہ اس کو باوضو دودھ پلاتی رہی ہوں۔ آج اگر یہ نیکی کی جانب مائل ہے تو اس میں میری تربیت کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہے، اور وہی تربیت تھی کہ کہا بیٹا نماز پڑھا کرو، بیٹا نماز پڑھا کرو۔ بیٹا کہتا امی معصومانہ انداز کیا ملے گا، نماز پڑھنے سے کوئی چیز تو ملے گی؟ تو فرمانے لگی بیٹا وہ اللہ تمہیں شکر عطا فرمائے۔ وہ بچہ جو ہے وہ بڑے شوق کے ساتھ مصلی بھی وہاں بچھاتی ہے، اس کے لیے وضو بھی کرواتی ہے، پھر وہ شوق کے ساتھ مصلی سے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، اور چپکے سے مصلی کے نیچے شکر کی پڑیا بھی رکھ دیتی ہے۔ یہ دیکھیں ماں کی محنتیں، دیکھیں کس انداز سے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، اور پھر بچہ نماز پڑھتا ہے اور پوری اٹھا کے کھاتا ہے، اور پھر خوش ہو جاتا ہے، اور اگلی نماز کے لیے تیاری شروع ہو جاتی ہے کہ چلو جب دوبارہ نماز پڑھوں گا تو شکر ملے گی۔ مسلسل یہ عمل جاری ہے۔ ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ گھر میں شکر دستیاب نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، تو بچہ جو ہے وہ جائے نماز پہ کھڑا ہو گیا، ادھر ماں پریشان ہے، آج شکر نہیں ہے، ادھر بچہ سجدے میں سر رکھتا ہے، ادھر جو ہے وہ ماں سجدے میں سر رکھ دیتی ہے اور کہتی مالک میری لاج رکھ لے، میں نے اس کو تیرے راستے پہ چلانے کے لیے اس کو یہ لالچ دیا تھا شکر کا، اور میں مسلسل اس کے مصلی کے نیچے شکر رکھتی رہی ہوں، لیکن آج شکر دستیاب نہیں ہے، مالک اس کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا اور میری لاج رکھنا۔ ادھر جب اللہ کی بندی کی دعا منہ سے نکلی اللہ کے عرش تک پہنچی، پہلے فرید کو ایک پڑیا ملتی تھی، لیکن جب آج مصلی اٹھایا تو نیچے شکر ہی شکر موجود۔ اس وجہ سے آپ کو گن شکر کہا گیا، شکر کا خزانہ، کہ بچپن میں ہی یہ شکر کا معجزہ جو وہ آپ کا جو کرامت آپ کی جو اس انداز سے دیکھنے میں آئی۔ ایک اور بھی علماء نے اور جو آپ کے مصاحبین اور اس وقت کے لوگ تھے انہوں نے یہ چیز بیان کی ہے کہ آپ کو گن شکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ شکر کا خزانہ، آپ مسلسل روزہ رکھتے تھے، تو ایک مرتبہ آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور کھانے کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، اللہ اکبر، تو ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ جا رہے تھے اور ٹھیٹا لگا، گر گئے، اتنی کمزوری تھی کہ گر گئے، اور جب گرے تو ریت کے کچھ ذرات آپ کے منہ میں چلے گئے، اور وہ تھی تو ریت، لیکن جب فرید کے منہ میں گیا تو اللہ نے ان کو شکر بنا دی، اس لیے آپ کو گن شکر کہا جاتا ہے۔ اور بھی کئی اس پہ روایات ہیں، لیکن ایک بات جو میں اہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو گن شکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا اخلاق اور آپ کی گفتگو اتنی میٹھی تھی کہ جو آپ سے گفتگو کر لیتا تھا وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا، یعنی گفتگو میٹھی تھی، جیسے شکر میٹھی ہوتی ہے، آج اللہ نے ان کے نام کے اندر اتنی تاثیر رکھی ہے کہ جب ان کا نام آتا ہے، شکر نام ہی کھائیں تو ویسے ہی میٹھا ہو جاتا ہے، یہ ان کے نام کی تاثیر ہے۔ تو یہ اس وجہ سے آپ کو گن شکر کہا گیا کہ آپ کا اخلاق میٹھا تھا۔ آج ہمارے اخلاق جو ہیں وہ لوگوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں، آج ہمارے انداز، ہمارے تیور وہ لوگوں کو اسلام سے دور کرتے ہیں، جبکہ حضور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا جو اخلاق تھا وہ شکر سے بھی زیادہ میٹھا تھا۔ تو آپ کو اس وجہ سے گنج شکر کہا گیا۔ مسعود آپ کا نام ہے، فرید الدین بھی آپ کا نام ہے، فرید کہتے ہیں یکتا کہ ایسا موتی جو یکتا موتی ہو اس کو فرید کہا جاتا ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی بدالت باسعادت ملتان سے جب واپس آتے ہیں تو ایک روڈ آتا ہے، اور یہ ایک تو مین ہے نا جس پہ خانے وال آتے ہیں، ایک تھوڑا سا اندر سے ایک روڈ جاتا ہے، مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے، لیکن میں وہاں پہ کئی بار اس روڈ پہ گیا، تو وہاں تقریباً 10-15 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک قصبہ ہے اٹھے والا، وہاں آپ کے والد گرامی حضرت جمال الدین سلیمان علیہ رحمہ کا مزار پاک بھی ہے، تو اس جگہ پہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے پاس آنے کی اپنی والدہ ماجدہ سے تربیت پائی، اور پھر اس کے بعد آپ ملتان میں شیخ وجیہ الدین علیہ رحمہ کے مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ آپ ملتان کے اندر تشریف لے گئے، مختلف علوم و فنون حاصل کیے، اور آپ ایک کتاب تھی نافع، تفسیر کی کتاب تھی، وہ ایک مسجد میں بیٹھ کے آپ پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص اوپر سے آئے اور انہوں نے آ کے سوال کیا کہ ہاں بھائی لڑکی کیا پڑھ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں جی میں نافع پڑھ رہا ہوں۔ تو
پوچھا کہ نافع کا مطلب نفع دینے والی ہے، تو کتاب کا نام نافع. تو بزرگ کہنے لگے کہ بھئی یہ تجھے نفع بھی دے گی کہ ایسے ہی پڑھ رہے ہو؟ تو فرمانے لگے کہ یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ مجھے نفع دے گی یا نہیں دے گی، لیکن میرے استاد نے مجھے حکم دیا ہے اس لیے میں اس کو پڑھ رہا ہوں. وہ شیخ بھی کامل شیخ تھے، تاڑ گئے کہ یہ بندہ کوئی عام طالب علم نہیں ہے بلکہ یہ اندر سے بڑا گہرا طالب علم. تو اپنی ایک وہ پوٹلی سی نکالی، اس کے اندر انار تھا، کھولا اور 4 دانے اس بچے کو دے دی. جب اس بچے نے یہ جو بعد میں حضور بابا فرید الدین مسعود گاہ چکر رحمۃ اللہ علیہ بننے والے، وہ 4 انار کے دانے کہا بیٹا کھا لو. جب کھائے تو فرماتے ہیں میری آنکھیں بھی روشن ہوگی، میرا دل بھی روشن ہو گیا. پھر میں بھی سمجھ گیا کہ یہ تو عام شخصیت نہیں ہے. میں کھڑا ہوا، قدم بوسی کی اور میں نے عرض کیا حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام ہے بختیار، مجھے بختیار کہتے ہیں، اور میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ میں ان کا مرید ہوں. تو میں گزر رہا تھا، آپ سے میری ملاقات ہو گئی تو عرض کرنے لگے پھر مجھے ساتھ لے چلیں. تو فرمایا نہیں، ابھی تم یہ اپنی تعلیم مکمل کرو، جب یہ تم اپنی تعلیم مکمل کر لو گے تو پھر ہم تجھے خود ہی بلا لیں گے. تو آپ نے یہ علوم حاصل کیے، پھر افغانستان مختلف علاقوں سے آپ نے جب وہ مدارس کے اندر آپ نے علم حاصل کیا، اور جب وہ ظاہری علم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ جب وہ دہلی کے اندر جب وہ پہنچے اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے ساتھ جب ان کے دست بیعت کی تو پھر وہاں پہ رہنے لگے. تو حضرت شیخ خواجہ شیخ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمۃ تشریف لائے. تو آپ نے جب دیکھا حضرت فرید کو تو فرمانے لگے کہ بختیار یہ گوہر نایاب کہاں سے لائے؟ یہ یکتا لگتا ہے مجھے، یہ بالکل گوہر نایاب ہے. تو فرمانے لگے کہ حضرت یہ اس کا نام فرید ہے اور یہ آپ کے خادم کا مرید ہے. تو فرمایا آپ اس کو اتنی مشقت میں ڈال رہے ہو، جب اتنی اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، سب کچھ ہے، تو پھر اس کو کچھ عطا کرو اور اس کی ڈیوٹی لگاؤ جا کے یہ دین کا کام کرے. عرض کرنے لگے حضرت آپ کی موجودگی میں میری کوئی مجال ہے کہ میں کچھ کروں؟ اب آپ تشریف لے آئے تو آپ خود نوازیں. تو پھر حضرت خواجہ صاحب نے خواجہ نے حضور بابا صاحب کو یوں کھڑا کیا کہ دائیں جانب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ حضرت فرید پاک، اور پھر بائیں جانب خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. پھر یہ دونوں بحرین ہیں، علم و حکمت ولایت کے یہ سمندر ہیں. اور پھر جب انہوں نے اپنی نگاہ فیض سینہ فرید پہ ڈالی، ادھر سے جب وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا فیض آ رہا ہے، ادھر سے وہ حضرت بختیار کاکی کا فیض آ رہا ہے کہ دونوں بحرین ہیں. تو پھر حضرت فرید پاک بن جاتے ہیں مجموع البحرین، یعنی 2 سمندروں کے فیضان کا ملقہ. تو خود حضور بابا صاحب فرماتے ہیں کہ پھر جتنے حجاب تھے میرے دل کے اوپر وہ سارے اٹھا لیے گئے، اور پھر اللہ کی قدرت کے جلوے میری نگاہوں کے سامنے مجھے نظر آنے لگے. تو پھر فرمایا کہ جاؤ اب دین کا کام کرو. وہاں سے ڈیوٹی لگائی، ہانس تشریف لائے، پھر ہانس سے اجودن تشریف لائے. پھر اجودن آ کے آپ نے، یہ لوگ بڑے بے دین تھے یا پھر دین اسلام کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ آج جہاں ہر طرف اسلام ہے تو یقیناً یہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا فیضان ہے. آپ کی کرامتیں، آپ کی عظمتیں، آپ کی فضیلتیں کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن وہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. میں صرف آپ کی چند باتیں جو آپ کی تعلیمی اور آپ کی تربیتی باتیں ہیں، میں وہ آپ کے سامنے 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وقت کی نزاکت کے پیش نظر حضور سیدنا بابا فرید الدین مسعود گاہ چکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں سے آپ کا ایک قول یہ ہے، آپ فرماتے ہیں درویشی، پردہ پوشی اور خود فراموشی کا نام ہے. درویشی کی چیز کا نام ہے پردہ پوشی اور خود فراموشی. پردہ پوشی یعنی لوگوں کے عیب چھپانا، لوگوں کے عیبوں کو چھپا لینا جو ہے یہ پردہ پوشی، اس کو درویش ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بزرگان دین جو ہیں وہ عیب پوش ہوتے ہیں. ظاہر ان کے پاس لوگوں نے آنا ہوتا ہے، تربیت دینی ہوتی ہے، دوران تربیت میں ان سے کوئی غلطیاں ہوتی ہیں، کئی ان سے جو وہ خطائیں ہو جاتی ہیں. لیکن درویش جو ہوتا ہے وہ آنے والے کی خطا پہ، اس کی کوتاہی پہ پردہ ڈالتا ہے اور اس کی عیب پوشی کرتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میری امت کا جو شخص اس دنیا میں کسی کا عیب چھپائے گا، رب ذوالجلال کل قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. صوفیہ کرام کی آپ زندگیاں پڑھیں، تصوف میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ. حاتم اسم کہتے ہیں بہرے.
یہ بہرے تھے نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو کہا جاتا تھا قسم ہے۔ اس کی خاص وجہ ہے وہ یہ کہ آپ تشریف فرما تھے، ایک خاتون آئی، اس نے آپ سے کوئی حاجت کرنی تھی، کو اس کا دکھڑا تھا، کوئی پریشانی تھی۔ جب وہ آئی تو اس نے آ کے حضور بابا صاحب سے گفتگو شروع کی، تو اتفاق ایسا کہ اس کی بھی خارج ہو، اس کی ہوا نکل گئی، ہوا خارج ہوئی۔ اب وہ بیچاری بڑی پریشان ہوگی کہ میں اللہ کے نیک بندے کے پاس آئی تھی اور یہ دیکھو کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ میرے یہاں دلی خارج ہو گئی، ہوا خارج ہو گئی۔ تو وہ پانی پانی ہو رہی تھی، شرمندہ ہو رہی تھی۔ تو بزرگ جو ہوتے ہیں درویش وہ عیب پوش ہوتے ہیں، تو آپ نے اس کی خفت مٹانے کے لیے یوں کان پہ ہاتھ رکھا اور اس کے قریب کر کے کہنے لگا بی بی ذرا اونچا بول، میں نے سن نہیں لیا تو کی گل کر رہی۔ یعنی اس کو تاثر یہ دیا کہ میں تو بہرا ہوں اور جس وجہ سے تو پریشان